الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال درود و سلام پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابر وسیا رحمتاں دا
ابر وسیا رحمتاں دا ہو گیا خوشگالیاں اے یتیموں دے غریبوں بے قصوں نہ غم کرو آ گیا سونا نبی جنہیں کرنیاں نے رکھوانیاں آ گیا سونا کرنیاں نے رکھوالیاں آ گیا میرے مبین مکیاں میرا کالیاں ابر وسیا رحمتاں دا ہو گیا خوشگالیاں ابر وسیا رحمتاں دا ہو گیا خوشگالیاں اللہ کریم دی بہت حمد و ثنا صفت و ثنا تعریف کے بعد لا تعداد اور لا محدود درود نبی آخر الزمان سرور کون و مکان جانے جانا نور مجسم علیہ السلام کی ذات تے بے حد درود و سلام دو بعد خالق کریم مالک کریم دی بارگاہ احدیت کے اندر دعا ہے کہ میرا مالک تواڈی میری اور سب دوستان دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے احباب آج اس محفل پاک دے اندر موجود ہو میں رب دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ آج اس محفل پاک دے وچوں کوئی بندہ خالی نہ جائے سونے نبی دی ولادت صدقہ اللہ سب دیاں جھولیاں نو اپنی رحمت خاص دے نال بھر دے وے ماشاءاللہ دوستو تواڈی محبت میں دیکھ کے بڑا متاثر ہویا الحمدللہ بہتری دیر تو بیٹھے نے اور اللہ تعالیٰ تواڈی اس محبت نو اس دنیا دے وچ بھی رنگ لائے کل قیامت وال دن دے اللہ نے اجر دینا ہی دینا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دی میں ایک آیت کریمہ پڑھیے بھائی ساؤنڈ اللہ بڑا سونا ساؤنڈ چلا رہے ہیں اللہ تیرے ساؤنڈ چور برکت عطا فرمائے میں آج دن دیاں دو کل خانیاں پڑھ رکھے ہیں تک کوئی پڑھ اللہ تینوں سلامت رکھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورۃ الفجر دی میں پہلی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ فرماندہ ہے کہ والفجر توجہ رکھنی میری گفتگو دے کہ اللہ فرماندہ ہے مینوں قسم ہے فجر مالک کس فجر دی قسم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام دے دور دے اندر پہلی فجر ہوئی ہے اس فجر دی قسم ہے حضرت شیش علیہ السلام دے دور دے اندر جڑی پہلی فجر ہوئی ہے مولا اس فجر دی قسم ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے دور دے اندر جڑی فجر ہوئی ہے او دی قسم ہے مالک کس فجر دی قسم تو چک کے دے دنیا نو دسنا چاہنے کہ میں نو فجر دی قسم ہے مالک حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے فجر دی قسم ہے حضرت نوح علیہ السلام دی فجر دی قسم ہے مالک حضرت یوسف صدیق اللہ دے فجر دی قسم ہے مالک حضرت داؤد خلیفت اللہ دے فجر دی قسم ہے 1,24,000 کم و پیش انبیاء مالک اس دنیا دے اندر تو تخلیق بھی فرمائے نے مبعوث بھی فرمائے نے
انہاں دی خلقت بھی ہوئی ہے دنیا دے اندر جلوہ گر بھی ہوئے نے مالک تو انہاں نے امت بھی دیتی ہے نبوت بھی دیتی ہے رسالت بھی دیتی ہے حکومت بھی دیتی ہے علاقے بھی عطا کیتے نہیں تے مالک کس فجر کی قسم تو چکنا ہے اللہ ارشاد کی فرماندا ہے مولوی صاحب اپنے مجمع نو 10 فرمایا کہ والفجر حضرت آدم تو لائے کہ عیسیٰ تک جتنے نبی آئے نے فرمایا کسے نبی دی فجر دی میں قسم نہیں چکدا پیا مالک پھر کس فجر دی قسم ہے فرمایا اس مجمع نو دسو آمنہ دے لال دے صبح ولادت دی فجر دی قسم ہے فرمایا اچھا اس مجمع نا میں ویسے بھی گل کرنا ہونا کہ اگر مجمع ذوق والا بندے بیٹھے ہو نا ذوق والے بندے تے ذوق والے بندیاں وچ بندے نو بھلی ہوئی تقریر لفظ بھی یاد ہو جاندے دے بندے جڑے تواڈی کار کوئی چند بندے بول دے نے باقی بندے حالی ویکھدے بیٹھے نے بھی ساڈا شاید پہلے والا امام آیا بیٹھے کالی باغ پگ بند کے یا کوئی ہور آیا بیٹھا ہے میں 12 سال الحمدللہ تواڈے کول گزار گیا تواڈا اپنا تسی پہچان نہ بھولو میں تانوں پہچان لیا ہے تے لہذا اگر بندہ مجمع ذوق والا نہ ہوئے تے بندے نو یاد کیتی ہوئی تقریر ہی بول جاندی ہے ایک دفعہ محبت نہ آکھو سبحان اللہ محبت نہ آکھو سبحان اللہ میں عرض کر دیا سی کہ اللہ فرماندہ ہے کہ میں نے اس فجر دی قسم ہے جس فجر دے وچ آمنہ دا لال اس دنیا دے اندر تشریف فرما ہویا ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہو میں کچھ نقطے تو علی خدمت دے اندر پیش کرنے کی بلا استاذ صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ عالم دین اللہ تعالیٰ نے جس وقت میرے پاک نبی دی ولادت با سعادت ہوئی نے اس سال پورا سال اللہ نے دنیا دے اندر پتری تقسیم فرمائے اچھا پھر میرے رب نے اعلان کی فرمایا اللہ نے فرمایا جبریل اس طرح کر پوری جنت کو سجا دے اسی سے ماشاءاللہ گلی سجائی بیٹھے نے رب نے نبی دی ولادت جنت سجائی فرمایا پوری جنت کے اندر کمکمے لگا کے فرمایا کہ بتیاں لا کے دے خوبصورت جنت میں بتیاں لا کے دے جنت نو سجا دے پورے آسمانہ نو سجا دے تمام عرش و فرش نو سجا دے 70,000 ملائکہ لائے کے آمنہ دے حجر پاک دے جا دے محمد دی ذات درود و سلام پر فرمایا اللہ نے جڑا اگلا اعلان پتہ کی فرمایا بڑا خوبصورت اعلان رب نے فرمایا کہ اس طرح کر جبریل ایک جھنڈا بیت المقدس دلا ایک کعبے دلا ایک آمنہ پاک دے حجرے دلا ایک گل علماء کو تسی سنیے تے فرمایا کہ 4 دائیاں دا انتظام کر سونے پاک نبی دی ولادت واسطے ان جبریل پہ آدھے اللہ کریم نو کہ مالک کریم وہ 4 دائیاں دا جڑا انتظام کرنے وہ کتھو دی دائی لائے کے آماں اللہ فرماندہ ہے کہ دائی لے کیا اگلے جان دی عالم ارواح دیاں دائیاں دا انتظام کر جبریل آدھے سونا عراق دی دائی نہ ہو جاوے مصر دی دائی افغانستان پاکستان فرمایا کہ نہیں اگلے جہان دیاں دائیاں دا انتظام کر جی مالک جو تیرا حکم ہوئے فرمایا کہ جا حضرت حوا پاک نو 770 سال ہو گیا ہے مصر کے اندر فرمایا ان کی قبر مبارک ہے بعض علماء نے جدے وچ بھی لکھے ہے فرمایا کہ جا انہوں اٹھا کے دے لایا انہوں آکھ چل آمنہ دے لال دی جا کے دائی بن فرمایا اچھا بندہ ایک نعرہ لاؤنا جواب دینا رہے کتنے ہو ماشاءاللہ بے شمار بیٹھے ہو عاشقان دا ایک کام نہیں ہوتا کہ بے انصافی کاربا میں جڑا بندہ نعرہ پیا لاندے او دی آواز یاد ہے جڑا جواب پہ دینے انہاں دی آواز میرا خیال دے ایک دو بندہ بھی نہیں سندا ذرا بندیاں تا ذرا موڈا پکڑ کے ہلاؤ نہ کیونکہ آج کل دل دی اٹیک دی مریض ہے کسی بندے پر باش ہی نہ ہو گئے ایک دفعہ پھر لاؤ نعرہ تکبیر ہاتھ چک کے لاؤ پچھلے بندے جب تک نہیں بولیں گے تقریر شروع نہیں ہونی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حضور کی آمد
مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ جبریل امین گیا دے حضرت حوا پاک نے فرمایا کہ چل حوا پاک سونے پاک نبی دی دئی چل کے بنو۔ اللہ نے پھر کی اعلان فرمایا کہ چل حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کزن دے فرعون دی بیوی حضرت آسیہ فرمایا کہ او مصر دے اندر نے انہوں 5330 سال ہو گئے انہوں آکھو کہ چلو پاک نبی دی دئی بنو۔ پھر اتھو گن جبریل دوڑیا فلسطین وچ گیا، جا کو تو حضرت مریم پاک نے اٹھایا، فرمایا کہ اٹھو چلو دے چال کے پاک نبی دی دئی بڑھو۔ جبریل پھر دوڑیا کعبے دے پرنالے دے تلے ابراہیم دی گھر والی دی اسماعیل پاک دی اممہ پاک جلوہ گھر نے 70,000 انبیاء او نے جڑے کعبے دے تلے مدفن نے دفن نے۔ جبریل پاک نے حضرت حاجرہ پاک نے اٹھایا، فرمایا کہ چلو آمنہ دے لال محمد دی دائی بن کے چلو۔ جدو ساری دائیاں چلیاں دے میں جبریل دی بارگاہ دے اندر عالم تصور و تخیلات دی دنیا وچ عرض کیتی کہ جبریل اسی ان پڑھ بندے ہیں، 14 چک دی دھرتی وچ رہنے ہیں، سانو سمجھ نہیں آتی پئی کہ تو اگلے جہان دیاں دائیاں دا انتخاب کیوں کیتا ہے؟ جبریل زبان حال میں جواب کی دیندہ ہے، فرمایا رب عوام نو تے امت نو تے اپنی مخلوق نو قیامت تک دسنا چاہتا ہے۔ اور جس محمد نو تسی رون دے ہو کہ محمد مار کے مٹی ہو گئے، رب اعلان کرنا چاہتا ہے اور محمد دیاں دائیاں نہیں مار سکتے ہیں تے محمد کی نہیں مار سکتا ہے۔ فرمایا اللہ یا رسول اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام دیاں دائیاں اللہ نے اگلے جہان دی انتخاب فرمائے۔ اگلی گل اس تو بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ عاشق بندے سبحان اللہ کھنا، عاشق بندے سانو اس گل دا استاد محترم قبلہ بخوبی پتہ ہے کہ روزانہ جو 2-4 مجمع اٹینڈ کرنے ہیں اسی ویکھنے ہیں۔ ساری عوام اہل سنت بہت بڑا کلمیہ کہ انہاں دی قسمت سے روون آندے بندیاں نو بھئی یہ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں آتے، حدیث سن کے بھی نبی دی سبحان اللہ نہیں آتے۔ جدو مولوی نے کوئی مائیا یا ڈوڑا پڑھنا ہے جو سور ترنم رکھنی ہے اس وقت عوام جوش بھی آ جانا ہے عوام نے اٹھ بھی پونا ہے۔ سور دے ترنم بعد وچ سب تو پہلے رب دا قرآن ہے، محمد دا فرمان ہے۔ اور جڑیاں دائیاں اللہ نے میرے پاک نبی واسطے اگلے جہان کے انتخاب فرمایا، ایک دائی مصر تو چلی، ایک فرمایا کہ فلسطین تو چلی، اتنی دور دراز تو دائیاں چل کے آئیاں، انہوں نے کسے کو محمد گھر نہیں پوچھے۔ حاجی سعید صاحب تو میرا پرانا مہربان ہے، بندے نو کسے دے گھر دا پتہ نہ ہوئے دے بندے پوچھ دیں گے۔ میں استاد جی دے گھر جانا ہوئے میں نے پتہ نہیں تو زہر دی گل ہے، اس وقت میں رستہ پوچھاں گا۔ تسی میرے بورے والے ملن واسطے آؤ گے، میرے کو پوچھو گے استاد جی کس پنڈے تسی رہندے ہو، شہر وچ رہندے ہو، کتھے رہندے ہو، یہ تو معلوم ہویا کہ تانوں پتہ نہیں۔ تے محمد دیاں دنے جائیاں دائیاں اگلے جہان تو 7730 سال سائیں کے عالم ارواح نیتر کر کے آئیاں نے مکے پاک کے اندر، انہاں دائیاں نے کسے کو پتہ دے گھر نہیں پوچھیا۔ میں انہاں دائیاں دے قدمہ تو قربان جاواں، اس دنیا جو بڑے بڑے لیڈر گزرے نے، بڑے بڑے زعماء شرفاء، بڑے بڑے جابر ظالم لوگ بھی گزرے نے، خدا دی قسم ہے جنہاں دی تاریخ رقم ہے، مگر آج تک تسی جس قائد اعظم نے پیچھے دنیا بھی مر دی ہے تو نوٹ تے جدی تصویر ہے، کسے بندے نو یہ نہیں پتہ کہ قائد اعظم دی دائی کیڑی ہوگی، کسے بندے نو یہ نہیں پتہ کہ علامہ اقبال دی دائی کیڑی ہے، کسے بندے نو دے پیر تا پتہ نہیں کہ داتا علی حجویری دی دائی کیڑی ہوئے گی۔
معین الدین چشتی اجمیری دی دئی کیڑی ہوئے گی؟ انہاں دائیاں تو بندہ اپنا تن من سب کچھ وار دے جیڑیاں دائیاں محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں نے میں عرض کیتی کہ مولا وجہ کیے دائیاں بغیر پوچھے اتنا سفر کر کے محمد دی بارگاہ وچ مکے آئے نے حضرت آمنہ پاک کے بیت گھر وچ آئے نے پتہ کسے کو نہیں پوچھیا پر رب اعلان کی کرنا چاہتا ہے فرمایا او کملا اعلان کر جیڑیاں دائیاں محمد دا گھر نہیں بول سکتیاں محمد میلاد علیہ سنی تاکی میں گھر بول سکتا ہے فرمایا یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ ذرا منہ تے تالے کھولو تے ہاتھ ذرا بلند کرو یا رسول اللہ بلند آواز نہ رکھو کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سنا گیا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام دیاں دائیاں حضرت آمنہ پاک دے گھر وچ گئیاں ویکھ دیاں کینے نبی پاک علیہ السلام دی دائی فرماندیاں نے کہ کملی والے جدو اپنی ماں دے بطن دے وچوں باہر دنیا دے تشریف لائے کہ نبی آقا دو عالم علیہ السلام دیاں اکھاں دے وچ فرمایا سرما لگا ہویا سی ناڑا کٹیا ہویا سی فرمایا کہ ختنہ بھی ہویا ہویا سی تے اگیاں کی فرماندیاں نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہویا کہ پاک نبی علیہ السلام نو غسل دیواں تے غیب آواز کی آئی انہاں کہا کہ دائی اے لوگاں دے بچے پلیت پیدا ہوندے نے محمد او پیدا ہویا ہے خود بھی پاک ہے تے دنیا نو بھی پاک کرنے واسطے تشریف لے کے آیا ہے فرمایا آپ جمع فرماندی نے کہ جدو پاک نبی علیہ السلام دی ولادت با شہادت ہوئی فرمایا میں مکے وچ بائے کے ملک شام دے محلات رو ویکھ لیا فرمایا کہ میرے بطن دے وچوں فرمایا کہ فخارہ جمینی نور فرمایا کہ میرے بطن دے وچوں اس دنیا دے وچ نور تشریف لے کے آئے جڑا نبی ماں دی ولادت دے وقت
اپنی ولادت وقت مکے چبائے کے اپنی ماں نو ملک شام دکھا سکتا ہے، او محمد انہا درود پڑھنے والے غریب سنیاں نو جنت کے اندر بھی پہنچا سکتا ہے. فرمایا سچا عشق نصیب عاشق دا عاشق عشق ضرور نل سجدہ اور رات سجدیے نل تاریاں دے جن سورج دے نور نل سجدہ سوری چڑھ جانا دے منہ کچھ نہ کہنا تختہ دار منصور نل سجدہ اللہ والے امک دی گل مکا چھڑی سارا جگ حضور نل سجدہ اللہ والے امک دی گل مکا چھڑی سارا جگ حضور نل سجدہ. میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام کملی والے دنیا دے تشریف لائے دے نبی آقا دو عالم علیہ السلام نو دائیاں لمن واسطے آئیں. بعض بندے جذبہ خطابت کے اندر جوش خطابت کے اندر ایک کہندے نے کہ کملی والے نو دائیاں ویخ کے دے چلیاں جاندیاں سی دے کسے دائی نو پاک نبی نو نہیں اٹھایا. میں کہ تیرا ایمان دے عقیدہ کمزور ہے. رب کعبہ دی قسم ہے میرے محمد نے بلکہ کسے دائی نو پسند ہی نہیں فرمایا. جدو حضرت حلیمہ نے میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ میں گئی دے کملی والے نے آنکھ کھول کے ویکھیا دے حلیمہ دی آنکھ میرے پاک نبی دی آنکھاں نال ملی. آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے ہم تمہارے ہو گئے. جدو فرمایا کہ اکھاں ملیاں جدو اکھاں ملیاں دے میرے پاک نبی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تو سانو قبول ہے آ جا. حلیمہ کہندی ہے کہ میں پاک نبی نو چوک کے آئی دے جدو میرا شوہر گھر والا باہر اٹھ لے کے بیٹھا سی انہیں نبی پاک نو پیچھے بٹھایا تے اٹھن دا نام نہیں لیندا. فرمایا کہ اٹھ ادب نال بیٹھا رہا. میں آکھیا اے بچہ عام نہیں لگتے امت دا بھی غمخوار ہے تے نبیاں دا بھی سردار ہے. فرمایا حضرت حلیمہ پاک کی فرماندیاں نے میں پاک نبی علیہ السلام نو اپنی اٹھنی دے بٹھا کے چل پئیاں. جڑیاں دائیاں مکے تو پہلے بچے لے کے چلیاں گیاں سی انہاں جدو میں نو ویکھیا کہ میں اٹھنی لے کے آئیاں. فرمایا میرے کلو پوچھ دیاں نے حلیمہ کی وجہ میں آج تو اٹھنی تبدیل کی ہے یا کی کیتا ہی. فرمایا حلیمہ جواب کی دیں دیئے. فرمایا اے میری دائیاں میں اٹھنی نہیں تبدیل کی تھی بلکہ اٹھنی دا سوار محمد تبدیل کیتا ہے. فرمایا حلیمہ پاک فرما دیا نے جدو میں اپنے گھر وچ پاک نبی نو لے کے گئیاں یا اس وقت میں پاک نبی نو ویکھیا ہے ویکھ کے میں ویکھیا کہ اتنا سونا نبی ہے اتنا خوبصورت چہرہ ہے. فرمایا اتنی شان وکھری والا نبی ہے. فرما دیا نے کہ میریاں بکریاں جڑیاں دودھ سکا گیا سن
تھن بالکل خشک ہو گئے سن محمد دی جلوہ کنی ہوئی ہے فرمایا بکریاں دا دودھ بھی ساوا ہو گیا ہے تھنا دے اندر دودھ آ گیا ہے فرمایا میرے گھر تے برتن ختم ہو گئے نے محمد دی برکت نال بکریاں دا دودھ نہیں ختم ہویا فرمایا فرماندیاں کی نے فرمایا ساری رات میرے گھر دے وچوں چراغ چلتا سی گھر نور نلا نور ہو جاندا سی ہمسایاں پوچھیا کہ حلیمہ بڑی تو شاہ خرچ ہو گئی ہے بڑا اپنے گھر دے اندر چراغ جلا کے رکھنی ہے دیوا جلا کے رکھنی ہے حلیمہ جواب کی دیندی ہے فرماندی او میرے ہمسایاں ہو میں امیر کوئی نہیں ہوئی فرمایا گھر وچ چراغ نہیں جلا کے رکھ دی اے ساری رات محمد دا نور ہے گھر نور نلا نور ہو جاندا ہے او شان وکھرا آمنا دلال او شان وکھرا آمنا دلال دا او شان وکھرا آمنا دلال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے شان وکھرا آمنا دلال دا او شان وکھرا آمنا دلال دا کوئی سونا نہیں سونے دلال حلیمہ پاک کی فرماندیاں نے فرمایا میرے گھر دے اندر دودھ دی بہار ہو گئی رزق فراوانی ہو گئی آپ فرما دیا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر فرمایا جو رہن دے سن میرے گھر رحمت برکت ہو گئی فرمایا کہ کملی والے کدے کدے اپنی بہن شیمہ دے نال دے فرمایا کہ میرے بیٹے سکے دے نال جا کے بکریاں چرا کے لے آندے سی جنگل دے اندر تے کملی والے آقا علیہ السلام جاندیاں فرماندے نے ایک دن نہ گئے تے حلیمہ دی بکری جنگل دے شیرہ نے چوک لے جدو جنگل دے شیرہ نے بکری چکی نا تے عورتاں دی عادت ہے کہ عورتاں گھبرا جاندی نے نقصان سن کے فرمایا حلیمہ روان لگ گئی میرے پاک نبی نے فرمایا اماں کیوں رونی ہے فرمایا بکری ایک جنگل دا بادشاہ شیر چوک کے لے گئی ہے اس وقت میرے پاک نبی نے فرمایا اماں گھبرا نہیں کہ جنگل دے جانور بکری چوک کے لے گئے نے چھڑاون والا محمد موجود ہے فرمایا میرے پاک نبی تشریف لائے گئے جا کر پہاڑاں دوتے چڑھ کے میرے پاک نبی نے فرمایا یا ابا الحارث فرمایا او جنگل دے درندے او جنگل دے بادشاہو جلدی میری خدمت کے اندر آؤ جدو جنگل دے جانور آ گئے میرے پاک نبی نے فرمایا تسی بکری چکی ہے جے کھا لئیے جانور کی جواب دیندے نے شیر کہندے نے سونا محمد بکری چکی ضرور ہے مگر کھا دی کوئی نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا تواڈا شکار سی تسی کھا لیندے جکی ہوندا جواب کی دیندے نے جنگل دے بادشاہ کہندے نے سونا نبی تسی روز آ جاتے ہو تواڈا دیدار ہو جاندا ہے کملی والیا تسی آئے کوئی نہیں بکری چکن دا بہانہ اساں تواڈے دیدار دا نشانہ ہے فرمایا سونا نبی تسی آ گئے ہو اپنا دیدار کرا چھڑیا نے سونا نبی بس بڑی مہربانی فرمایا بکری لے جاؤ میرے پاک نبی بکری لے کے آئے میرے کملی والے دی عمر 2 سال ہے اماں حلیمہ رو رہی ہے پاک نبی فرمان دے
اما کیوں پہ رونی ہے؟ اس وقت میرے پاک نبی نے فرمایا اما کیوں رونی ہے؟ ماں جواب کی دے دیئے کہ دیئے میرے پترہ میری بہن بھی تیری بہن بھی بیمار ہے، بیٹا بھی بیمار ہے، اج بکریاں چران والا کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی فرما دے اما پریشان نہ ہو، اگر میری بہن دے بھائی بیمار نے میں محمد بکریاں چرا کے لائے آنا۔ میرے دوست ابو حریرہ دی حدیث پاک کیے، میرے پاک نبی نے حلیمہ دیاں بکریاں کڑیاں نے، ہر بکری محمد دا طواف پہ کر دیئے۔ آجڑی اگے چلتے نے پیچھے چلتے نے، اگے چلتے نے بکریاں پیچھے چلتیاں نے، میرے محمد پیچھے پہ چلتے نے، بکریاں دوڑ دوڑ کے میرے محمد دا طواف فرماندیاں نے۔ اللہ پاک دی نظر وہ کچھ بھی نہیں، ہمیں شکل دے صورت جگ ہووے کوئی مل نہیں ہوتا خدا یکے، ہمیں کرون تو دولت مند ہووے کلا علم بنیا گل بندی نہیں، بھویں کول کتاباں دی پنڈ ہووے رفیق رب انہوں پسند کردہ، جڑا کملی والے نو پسند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ میرے پاک نبی دے غلاموں، جدو کوئی بندہ بکریاں لائے کے چلتا ہے وہ اگے اگے چلتا ہے تو بکریاں وہ پیچھے پیچھے آندیاں نے۔ میرے محمد کریم جدو حلیمہ دیاں 11 بکریاں لائے کے چلے نے نا، تے ہر بکری بھاج بھاج کے ایک دوسرے ٹکرا مار کے محمد دا طواف کر رہی ہے فرمایا۔ میرے کملی والے بکریاں چرا رہے ہیں، تے جدو بکریاں چرا رہے ہیں تے رب دی رحمت جدو بارش ہو گیا پکی آکھ گئے اللہ دی رحمت ہو رہی ہے۔ اس رحمت نے خدا دی بارگاہ چ التجا کی تھی کہ مالکا اج مینوں اجازت دیویں تے میں تیری رحمتاں تے تیری رحمت جا کے کل کائنات دی رحمت دی زیارت نہ کراواں فرمایا۔ رب دی رحمت بارش شروع ہو گئی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام حضرت حلیمہ دی بکریاں چرا رہے ہیں پہاڑ نے، تے جدو پہاڑاں تو بارش آئے نا جی وہ بڑی تیزی دے نال بارش آندی ہے، جڑے خشک اس کھالے ہوئے نا جی وہ پھر وہنا شروع ہو جاندے نے۔ وہ وہنا جدو شروع ہوئے نا تے میرے محمد ایک کھالے دے کنارے دے کھڑے ہوئے نے، تے پاک نبی علیہ السلام اس انتظار وچ نے کہ جب بارش رک جاوے یا کوئی بندہ آ جاوے میں نو کھالا پار کرا دے فرمایا۔ میں وہ واقعہ بیان کرنے لگا کہ جس واقعے میں اکثر علماء میلاد دی محفل بیان بھی کر دینے، اور ایسی اتھنٹک اور ماشاءاللہ گارنٹی شدہ ایک گل ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او غلام جنہوں کملی والے نے دعا دیتی 7 دفعہ، تے دعا دیتی عمر دی کہ اللہ تیری عمر دی برکت عطا فرماوے، او پاک نبی دا سونا غلام ہے جنہوں رب نے 700 سال عمر عطا فرمائی ہے فرمایا آپ کو سبحان اللہ۔ او بابا رتن لال ہندی وہ کہندہ ہے کہ ساڑھا کاروبار سی ہندوستان کو مکے تے مکے تو ملک شام دے مصر فرمایا۔ فرماندے نے کہ میں اس وقت بالکل جوانی دی عالم میں سی۔ فرماندے نے کہ میں چلتا چلتا جس دنوں بارش ہو رہی سی تے محمد پاک بکریاں چرا رہے سن،
فرماندے نے کہ میں حلیمہ دے گھران دے نالوں گزریا دے ویکھا کہ ایک سونا حسین جمیل بچہ کھڑا ہویا ہے جو کھالے کو پار کھڑا ہے دے بارش پہ ہوندی ہے. فرماندے نے کہ میں اس بچے کو پوچھیا کہ اگر آنکھیں نے تینوں کھالا لنگا دے ماں. اس بچے آکھیا لنگا دے تو شکریہ ہے, میرا محمد کھالے دا محتاج نہیں, کل کائنات میرے محمد دے دردی محتاج ہے. فرمایا کہ جدو اس باب رتن لال ہندی نے میرے پاک نبی دی عمر ہے 2 سال چکیا دے چک کے سینے نہ لا کے دے کھالا بار لگایا نا دے میرے پاک نبی نے پتہ کی دعا دی تھی. فرمایا کہ اللہم بارک فی عمرک, فرمایا کہ مالک تیری عمر کے اندر برکت عطا فرمائے, اللہ تیری عمر کے اندر برکت عطا فرمائے. محمد نے 7 دفعہ دعا دی تھی. دے رتن ہندی کی کہندا ہے کہ جدو محمد دے مٹھے الفاظ میں سنے سینہ محمد اپنے سینہ لایا. فرمایا میری دل لالی, فرمایا کہ کلی دے کلیجے تبدیل ہو گیا. فرمایا کہ بس میں محمد نو بچے نو پار لگایا, بس محمد اپنے کام دو گیا تے میں محمد دی چال چلن تے چہرے والی بیٹھ کر آئی گیا. فرمایا آپ فرماندے نے کہ جدو ایک گل ہوگی نا, فرماندے نے کہ جدو میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھدے ہی رہ گیا ویکھ دے فرماندے نے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش رو گئی چلے گئے. آپ فرماندے نے کہ میں ہندوستان آ گیا. جدو میں ہندوستان آیا دے رات تے خواباں دے وچ رات تے خیالاں وچ میرے او ذہن تو بچہ جاندا ہی نہیں. فرمایا سبحان اللہ, ذرا محبت نال فرماؤ. رتن ہندی کہندا ہے کہ ہندوستان دے اندر میں ستا ہویا راتاں پیا کٹنا. فرمایا راتاں کٹیاں آپ کی فرماندے نے میرے خیال دے وچوں او محمد بچہ, فرمایا جڑا چھوٹا بچہ سی جنان دا پتہ کوئی نہیں. فرماندے نے میرے ذہن وچوں بچہ نہیں جا رہا. میری گھر والی کی پوچھ دیئے کہن دیئے رتن ہندی تینوں کی ہویا ہے. فرمایا تیری نیندر نہیں پوری ہوندی, رات گزر جاندی ہے تیری آنکھ نہیں لگ دے. رتن ہندی جواب کی دیندا ہے, کہندے گھر والی میں تینوں کی دساں عرب کے اندر میں گیا. فرمایا چھوٹا 2 سال دا بچہ ویکھیا ہے, اس بچے نو چوک کے کھالا پار کرایا ہے, سینے نہ لایا. فرمایا تھوڑی دیر گفتگو ہوئی ہے, بچے دے کلام نے ہندی دا دل مول لیا ہے. فرمایا ہندون مول لے لیا ہے. فرمایا ہن رات گزر جاندی ہے پر اس بچے دا میرے ذہن دے وچوں خیال نہیں جاندا. فرمایا او دے خیالاں دے اندر رات گزار دینا. وقت گزرتا گیا دوستو, کافی سال گزر گئے. کافی سال گزرن تو بعد ہندی کی کہندے میں اپنے مکان دی چھت ستا ہویا جدواں دے ویکھدا کیاں کہ چاندر دے 2 ٹکڑے ہو گئے نے. ایک ٹکڑا مشرق وال گیا ہے, دوسرا ٹکڑا مغرب وال گیا ہے. تھوڑی دیر بعد چاندر جدا ہویا ہے, ٹوٹے ہویا ہے. فرمانتا ہے میں کلے توڑے اپنی گھر والی نو کی آکھدا کہ تو بھی کچھ ویکھیا کہ میں پیا ویکھدا. گھر والی جواب کی دیندی ہے, فرمایا کہ ہاں میں ویکھدی پیاں کہ چاندر دے 2 ٹکڑے ہو گئے نے. چاندر ٹوٹ کے ایک مشرق وال ایک مغرب وال ہو گیا ہے. فرماندے نے میں ویکھدا رہ گیا. تھوڑی دیر گزریے چاندر آپس کے اندر مل گیا ہے. دن گزرتے گئے نے, کچھ سال گزرے نے. میرے دوست مکے تو ہندوستان آئے نے. میں انہوں نے آکھیا کہ یار ساڑھے علاقے ساڑھے چک دے اندر اے واقعہ سی ویکھیا ہے کہ چاندر دے 2 ٹکڑے ہوئے نے. ایک ٹکڑا مشرق وال گیا ہے, ایک مغرب وال گیا ہے. تواڈے علاقے وچ بھی کچھ ہویا ہے. او عرب تے میرے دوست کی جواب دیندے نے, او کہندے نے تو صرف چند نو 2 ٹکڑے کھوندا ہویا ویکھیا ہے. اسی اس محمد نو ویکھیا جنہیں تن توڑیا وی ہے, جنہیں جوڑیا وی ہے. فرمایا سی اس محمد نو ویکھیا ہے جنہیں چن توڑیا بھی ہے تے چن جوڑیا بھی ہے. کہتے میرے دل دے اندر خیال آ گیا, او بچہ جنوں میں ویکھ آیا سی اونوں بھی جا کے ویکھنا, اس محمد نو جا کے بھی ویکھنا. او جڑا چاندر تے 2 ٹکڑے کر دیندا ہے, چاندر توڑ بھی دیندا ہے تے چن جوڑ بھی دیندا ہے. آپ فرماندے نے میں گھر والی نو آکھیا جلدی کر میرے سامان دا انتظام کر, میں کالی مرچ دا کاروبار کرتا سی, تجارت دا کاروبار کرتا سی. ہندوستان تو چلیا مکے آیا, لوگاں کو پوچھیا یار اس علاقے کوئی بندہ ہویا جنہیں چن توڑیا ہے. اس وقت
وقت مکے دے لوگ کی جواب دیندے نے، او کہندے نے کہ او محمد جادوگر سی جنہیں چند توڑیا ہے، مکے تو ہجرت کر کے مدینے چلا گیا ہے۔ آپ فرماندے نے اپنی چیزاں اونے پونے دام بیچیا، مکے تو ہجرت کر کے جدو مدینے پہنچیا، پہلی ملاقات مولا علی نال ہوئی ہے کہ مولا علی کی فرماندے نے او ہندیا تینوں سلام ہوئے۔ آپ فرماندے نے میں پریشان ہو گیا، اے بندہ مینوں میرا نام کیویں جاندا ہے، مینوں کیویں جاندا ہے کہ ملاقات پہلی پئی ہوندی ہے۔ فرماندے نے کہ میں انہوں عربی دے اندر سوال کیتے نے، مولا علی نے مینوں ہندی زبان دے اندر جواب دیتے نے۔ آپ فرماندے نے میں پوچھیا محمد کتھے ہے، انہیں آکے مسجد دے اندر میں جنہیں تن توڑیا ہو کتھے، محمد نہیں پوچھیا، میں پوچھیا وہ بندہ کتھے جنہیں تن توڑیا ہے، مولا علی فرماندے نے او مسجد پاک دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ آپ فرماندے نے میں تشریف لے گیا، میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر میں سلام کیتا ہے، سلام کرن دو بعد میں آکھیا کہ اے سونا نبی کیا تسی چند تو ٹکڑے کیتے نے، تسی وہ بندے ہو جنہیں چند توڑے ہے، اے سونا نبی میں ہندوستان دے وچوں آیا، مینوں بھی کوئی اپنا معجزہ دکھاؤ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا۔ اس وقت میرے پاک نبی نے پتہ کی جواب دیتا ہے، اس محفل جڑا بندہ سونے پاک نبی دے میلاد وچ ہے تے جاگتا بیٹھا ہے، میرے اللہ اج رات جڑا اے جملہ سن کے پاک نبی دے نام دی اچھی سبحان اللہ کے انہوں سونے نبی دا دیدار نصیب فرما۔ مولا علی پاک دی بارگاہ دے وچ رہن والے لوگو، میرے پاک نبی نے فرمایا او ہندی تو میرے کولوں معجزہ پیا منگنا ہے، میں اوہی ہاں جنوں کھالا تو پار کرایا سی، او میرا نام محمد ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تو رتن ہندی ہے تے جدو میری عمر 2 سال دی آئی تے میں نو بارش پہ ہوندی آئی تے میں کھالے دے باہر کھڑا ہویا ہوں تے تو میں نو کھالا چک کے سینہ لا کے جڑا فرمایا کھالا پار کرائے، کیا او معجزہ کافی نہیں، میں محمد نے تینوں پہچان لیا ہے، تو رتن لال ہندی آیا ہے فرمایا۔ تے میرے پاک نبی نے پھر انہوں دعا کی دیتی، رتن ہندی کہندے یا رسول اللہ تسی ہو، جی میں ہاں، فرمایا مڑ کلمہ پڑھاؤ تے دین دے اندر شامل فرماؤ فرمایا۔ میرے پاک نبی کھجورہ کھا رہے ہیں تے کملی والے نے انہوں 7 کھجورہ کھوائیں، 7 کھجورہ کھوا کے سونے نبی نے انہوں دعا دیتی، فرمایا کہ اللہ تیری عمر دے اندر برکت عطا فرمائے، جس محمد دی دعا کا اثر ہے کہ اس رتن ہندی نو اللہ نے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 تے 500 سال نہیں، 7 دعاواں میرے محمد نے دتیاں نے، رب نے انہوں 700 سال تک عمر عطا فرمائیے، اور جس محمد دی دعا جتنی برکت ہے اس محمد دے میلاد جتنی برکت ہوئے گی فرمایا، اور جس محمد دی دعا جتنا اثر ہے اس محمد دی میلاد والی محفل جتنی برکت ہوئے گی، اور جس محمد دی دعا کے تو اتنا اثر ہے رب کعبہ دی قسم ہے اس محمد دی خود کتنی برکت ہوئے گی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سارے مہربانہ دی سونی محبت سونا خلوص اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے تے انشاءاللہ پھر صبح کل جمعہ دے توڑی ساری ملاقات اللہ نے چاہا دے ضرور ہوئے گی۔ میرے دوستوں میں آخری اپیل توڑی بارگاہ دے اندر کریں گا، اس دنیا دے اندر جتنے رشتے نے جتنے دوست احباب نے بالخصوص میرے پاک نبی نے فرمایا نوجوانوں اپنے والدین دا ادب دے احترام نہ بھولو، تواڈیاں جوانیاں دی عظمت نو سلام ہے، خدا دی قسم ہے، سونے نبی دا بندہ میلاد بھی کرواندا ہوئے تے میلاد پڑھدا تے سندا بھی ہوئے تے والدین دا بے ادب ہوئے تو اس میلاد دا فائدہ نہیں۔
میں گناہگار یہ پاک جنن میں پد کے نماز پڑھانا تیرے قدمہ دے رکھ کے اپیل کرنگا کہ جس پاک نبی دا میلاد منایا ہے اس پاک نبی دی تعلیم دے بھی عمل کر، سونے دے اسوائے حسنہ دے ہوتے بھی عمل کر۔ میں گناہگار سیاہکار بندہ ہو کے تینوں گارنٹی دینا خدا دی عزت دی قسم ہے کہ جدو موت آنی ہے نا تے سارے رشتہ دار، سارے ناتے دے دوست احباب عارف کڑی فرما دینا کہ سائے سائے جوڑ سنگت تے جٹھے تے آخر بٹھا پہی۔ میں 8 سال بعد چاکوے چاہیں تے خدا دی قسم میرا کریجہ منہ والا دے میں قاری صاحب نے آکھیا کہ بلا جدو اسی تھے سیدھے اس وقت کتنی بزرگاں دی بہار ہے۔ آج جو بزرگ اس صفحہ دے اندر نظر نہیں آ رہے، مسجد میں نظر نہیں آ رہے، محلے میں نظر نہیں آ رہے۔ خدا دی عزت کی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے عمل کر، سونے دی سیرت دے عمل کر، سونے دے سوائے حسنہ دے عمل کر۔ جدو موت آنگی نا سارے رشتہ داراں چھڑ کے دے ہزاراں من مٹی پا کے تینوں دبا کے قبر تے آ جانا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جدو مدینے والے انہوں نے وفا کی دی نا تے میرے محمد قبر اچ پہلے جلوہ در ہوں گے۔ جتھے سارے چھوڑ جان گے نا تے میرے محمد اتھے تیری شفاعت واسطے آنیں گے۔ اللہ صاحب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر درود و سلام واسطے کھڑے ہو جاؤ پھر ختم شریف۔